انچل آج بڑی فرصت سے جھولے پر بیٹھی جھولا جھول رہی تھی، جس کے بارے میں نہ جانے کیسی کیسی افواہیں مشہور تھیں۔ کوئی کہتا تھا کہ اس جھولے پر جو بھی جھولا جھولے اس پر جن عاشق ہو جاتے ہیں، اور اگر جھولا جھولنے والی خوبصورت لڑکی ہو تو وہ جن انسانی شکل میں اس کے سلانے آ جاتا ہے۔ وہ ایسی باتوں اور افواہوں پر یقین نہیں رکھتی تھی، بلکہ اسے گاؤں کی ان فارغ الدماغ عورتوں پر ہنسی آتی تھی جنہیں اس طرح کی افواہیں پھیلانے کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا تھا۔ اماں بھی اس طرح کی افواہوں کو سیریس لیتی تھی اور زرنین کو کبھی اس جھولے کے قریب بھی بھٹکنے نہ دیتی تھی جو خاقان شاہ کے باغ میں لگا ہوا تھا۔ وہ آج اماں سے آنکھ بچا کر بڑی فرصت سے جھولا جھول رہی تھی۔ اماں کی باتیں اس کے کان میں گونج رہی تھی اور وہ لبوں پر شریر مسکان سجائے نہ جانے کہاں کھوئی تھی۔ اماں کہتی تھی کہ ایک ہی بیٹی ہے میری، اگر تجھ پر کوئی آسیب اور بھوت پری چڑھ گیا تو میں کیا کروں گی؟ اس نے کہا، اماں مجھ پر کوئی لڑکا عاشق ہوتا نہیں، جن کیا خاک عاشق ہوگا؟ اس کی اس شرارت پر اماں جوتا اتار کر اس کے پیچھے بھاگنے لگتی تھی۔ اسے بڑا مزہ آتا تھا اپنی اماں کو تنگ کرنے میں۔ آج وہ ان سے آنکھ بچا کر نکلی تھی کیونکہ جو بھی تھا اسے یہاں آ کر بڑا سکون ملتا تھا۔ پیپل کا وہ گھنا درخت بہت پرانا تھا اور خاقان شاہ نے تو شاید اپنے پوتے پوتیوں کے لیے اس پر جھولا لگوا دیا تھا، مگر اس کے بارے میں ایسی افواہیں پھیل گئیں کہ کوئی مائی کا لال اس کے قریب نہیں پھٹکتا تھا۔ خیر جو بھی تھا، آنچل کی تو بڑی موج تھی کیونکہ اس کے علاوہ کوئی مائی کا لال اس پر نہیں جھولتا تھا، نہ ہی کسی میں اتنا جگرا تھا۔ آج بھی وہ مگن سے جھولا جھول رہی تھی اور رحیم شاہ کے گانے کی دھن بجا رہی تھی، ماں مجھ کو جھولاؤ نہ جھولا رے، مگر اس کا اگلا فکرہ اس کے ذہن میں ہی اٹک کے رہ گیا تھا، اس لیے ایک ہی جملے کو گنگنا رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، ذرا ہولے ہلاؤ نہ جھولا رے۔ جیسے ہی وہ فکرہ مکمل ہوا جو اس کے حلق سے باہر نہیں آ رہا تھا اور اس کی یہ مشکل پیپل کے درخت کے پیچھے کھڑے کسی نے حل کر دی تھی، مگر یہ مشکل حل نہیں ہوئی تھی بلکہ بڑھ گئی تھی، کیونکہ ایک دم سے وہ سانس روکے اور جھولا روکے سکتے میں آ گئی۔ بھوت پریت اور چڑیلوں کے قصے ایک دم سے ذہن میں جاگ اٹھے جن پر وہ کھلکھلا کر ہنسا کرتی تھی اور گاؤں والوں کی جہالت کو کوستی تھی، مگر اب ان قصوں کی حقیقت جان کر تو جیسے اس کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ پیپل کے پیچھے سے آواز لگانے والا اب بالکل انچل کے قریب پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے لمبے ہاتھوں سے جھولے کی دونوں رسیوں کو تھاما اور پیچھے کو لے جا کر چھوڑ دیا تو جھولا پھر سے چلنے لگا اور اسے لگا شاید زمین اور آسمان بھی اس کی آنکھوں میں گھومنے لگے ہیں۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ پیچھے نظر کر کے دیکھتی کہ نہ جانے کس خوفناک بلا سے اس کا پالا پڑا ہے، اور وہ اس کے تعاقب میں کھڑی تھی۔ جب جھولا رکا تو وہ قدم قدم چلتا اس کے بالکل سامنے آیا تھا۔ اس جن ذات نے پاؤں میں سیاہ رنگ کے چمکتے جوتے پہن رکھے تھے، اگر وہ ان میں جھانک لیتی تو اپنی شکل پر ہوائیاں اڑتی صاف دکھائی دیتی۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی نظروں کا رخ اس کے جوتوں سے اوپر اٹھانا چاہا۔ اس نے سیاہ پینٹ پر سفید شرٹ پہن رکھی تھی اور اس کا سیاہ رنگ کا کوٹ کندھوں پر گرا تھا جسے ایک ہاتھ سے پکڑ رکھا تھا، اور اس کا دوسرا ہاتھ اپنے کالے چشمے پر گیا۔ جب اس نے اسے اتارا تو اس کی نیلی آنکھوں میں جیسے سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ آنچل نے کہانیوں میں پڑھ رکھا تھا کہ جن زادوں کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، مطلب اس کے پہلے شک کی تصدیق ہو چکی تھی، اور اب جب وہ اس کی آنکھوں سے نیچے نظریں اس کے ہونٹوں تک لے گئیں تاکہ اس کے لمبے دانت دیکھ کر اپنے شک پر تصدیق کی مہر لگا سکے، تو اس نے ایک دم سے اپنے ہونٹ پھیلائے اور اندر سے دانت برآمد کیے جو سفید چمکدار تھے۔ وہ بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، مگر دانت تو بالکل چھوٹے چھوٹے موتیوں جیسے تھے۔ اسے ذرا سی مایوسی ہوئی۔ اس نے اس کے سر پر نظر دوڑائی، وہاں سینگ تو ضرور ہی اگے ہوئے ہوں گے، مگر یہ کیا؟ اس کے سیاہ بال جیل لگا کر پیچھے کو چپکائے گئے تھے۔ وہ جیسے اس کے اندر تک جھانک رہا تھا۔ ایک دم سے کہکا لگایا اور اس کا ارتکاز ٹوٹا۔ کہنے لگا کہ میں کوئی جن وین نہیں ہوں محترمہ، بلکہ ایک ناچیز سا بندہ بشر ہوں۔ یقین نہیں آ رہا تو دیکھو، مجھے ہاتھ لگا کر محسوس کر لو، میں آگ کا نہیں بلکہ مٹی کا بنا ہوں۔ جیسے وہ اس کے قریب آیا وہ ایک دم سے جھولے پر سے اتری اور اس کا پیر رپٹ گیا، دھڑام سے نیچے اس کے بوٹوں کی اینڈ سامنے گر گئی۔ اس نے ایک دم سے پیر اس کے سامنے سے کھسکائے اور پیچھے لے گیا، جیسے اچانک حادثے کی توقع نہ کر رہا ہو۔ وہ جو شرمسار سی اس کے قدموں کے پاس منہ نیچے زمین پہ دھنسائے پڑی تھی کہ ایک عورت مرد کے سامنے گر جائے تو قسم سے بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ زمین پھٹے اور اسی میں اس کی قبر بن جائے، شرمندگی سے تو بچ جائے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟
وہ اتنے ہینڈسم مرد کے سامنے منہ کے بل گر پڑی تھی، خود کو کوس رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنا لمبا سفید ہاتھ اس کے آگے کیا۔ اسے جیسے افسوس ہوا تھا، مگر اس کا افسوس اس کے صدمے سے بڑھ کر نہ تھا۔ وہ اس کا سہارا لیے بغیر ہی اپنے قدموں پر کھڑی ہو چکی تھی اور اسے گھورنے لگی، اپنا غصہ دکھانے لگی تاکہ شرمندگی کے آثار غصے میں دب جائیں۔ مگر وہ اس کے غصے کرنے پر ایک دم ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگا، جیسے اس کے پیٹ میں کسی نے گدگدی کر دی ہو۔ اوف خدایا، تو یہ اب ایک نازک لڑکی کا مذاق اڑائے گا، بدتمیز کہیں کا۔ مگر وہ جی بھر کے ہنسنے کے بعد اس کے قریب آیا۔ اس نے اپنی جیب سے اپنا آئی فون نکالا، اس کا فرنٹ کیمرہ اوپن کر کے آنچل کے سامنے کیا تو اس کا منہ پورا کھل گیا تھا، کیونکہ زمین کی خاک نے اس کے چہرے کو خاک آلود کر دیا تھا اور رات کی برستی بارش کی وجہ سے بننے والا کیچڑ اس کے منہ پر داغ دھبے چھوڑ گیا تھا، اس لیے وہ آئی فون کے کیمرے میں بھی کسی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ مگر اس بدتمیز نے اسے آئینہ دکھانے پر اکتفا نہ کیا تھا، بلکہ ایک کلک کیا اور اس کا خوفناک چہرہ ہمیشہ کے لیے اس اسکرین میں قید ہو گیا، ایک سیلفی کی صورت میں۔ اس سے پہلے کہ وہ موبائل اس کے ہاتھ سے چھین لیتی، اس نے کمال پھرتی سے اپنا موبائل واپس جیب میں اڑسا اور مسکرا کر دیکھا، پھر جیب سے ایک رومال نکالا اور جیسے اسے پکڑا دیا۔ اس کا دل کیا کہ اسی رومال کو اس کے گلے میں پھندے کی شکل ڈال کر اسے جھولے کے ساتھ باندھ دے تاکہ وہ لٹکتا رہے، مگر وہ ایک دم سے انتہائی معذبانہ انداز میں بولا کہ بندے بشر کو شہریار کہتے ہیں، پیار سے سب شہری بھی بولتے تھے، تم جو چاہے بول سکتی ہو، تمہیں اجازت ہے، اور آج کی پہلی ملاقات مجھے یاد رہے گی، پھر ملتے ہیں، کیونکہ ابھی میں کچھ دن یہیں ٹھہرا ہوں، دوسری ملاقات میں اپنا تعارف کھول کر کرواؤں گا، کیونکہ ابھی تو تم جلال میں ہو۔ یہ کہہ کر وہ مزنی ہنسی ہنسا اور ایک دم سے لمبے لمبے ڈھک بڑھتا چلتا بنا۔ وہ جو ابھی تک منہ کھولے اس شدید قسم کی بے عزتی کا بدلہ لینے کا سوچ رہی تھی، وہ اس سے پہلے ہی وہاں سے غائب ہو چکا تھا، بالکل گدھے کے سر سے سینگ کی طرح، اور وہ دھڑام سے وہاں نیچے بیٹھ گئی۔ اس کا صدمہ اتنا شدید تھا کہ کم ہو نہیں رہا تھا۔ آخر وہ کون تھا؟ شہری بابو کہاں سے آیا تھا؟ اس گاؤں کا تو نہ لگتا تھا، اور کیا نام بتایا تھا اس نے اپنا؟ باگر بلا کہیں کا۔ وہ گھر کے راستے آتے آتے اسے نہ جانے کیسے کیسے نام اور القابات دے چکی تھی، مگر پھر بھی اس کا غصہ کم نہ ہوا تھا، اور جب وہ اچانک گھر کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تو سامنے سے اماں نمودار ہوئی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، ارے آنچل، یہ تیرے چہرے پر کیا ہوا ہے؟ کہاں منہ کالا کر کے آئی ہے؟ اس نے اماں کو کہا، اماں کیا ہو گیا ہے؟ ایسے غلط الفاظ کون بولتا ہے اپنی بیٹی سے؟ تو وہ اسے پکڑ کر آئینے کے سامنے لے گئی اور کہنے لگی کہ یہ دیکھ، اپنی شکل ذرا کیچڑ اور مٹی مل کر آئی ہے، بالکل فقیرنی جیسی لگ رہی ہے۔ وہ تو اماں کی بات پر جیسے مزید تپ گئی، کہا کہ کیا ہو گیا ہے اماں؟ ذرا سی مٹی کیا لگ گئی، تو نے تو مجھے کرموز سے ملا دیا، جا، میں تو اس سے بات نہیں کرتی۔ وہ روٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ موٹے موٹے آنسو تھے، جو ایک وجیح مرد کے سامنے فقیرنی جیسی شکل بنانے سے بہہ رہے تھے۔ نہ جانے وہ مر جانا کون تھا، ایک بار میرے سامنے آئے تو اس کی شکل بختو مسلی جیسی بنا دوں گی۔ بختو مسلی کرمو بھری کا شوہر تھا، اگر جو وہ ایک بار بختو کو دیکھ لیتا تو شاید اس کی وجاہت اور پروقار شخصیت پر زور سے تماچا بڑھتا، مگر میں تو بدلہ ضرور لوں گی۔ وہ ایک عزم سے اپنے کالے منہ پر چھینٹے مار کر ٹھان چکی تھی۔ جب وہ دوپہر نیند سے بیدار ہو کر کمرے سے باہر آئی تو ہر طرف سے خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں۔ اس نے کچن میں جھانک کر دیکھا تو اماں بیچاری اکیلی جان ہلکان کیے ہوئے تھی، اور اتنے سارے کھانے بھلا کس لیے بنا رہی تھی؟ نہ جانے، کیونکہ وہ گھر میں دو ماں بیٹی ہی تو تھے۔ اس نے تشویش کے عالم میں اماں کو دیکھا، جو ماتھے پر آیا پسینہ پونچھ رہی تھی اور دیگچی میں چمچے ہلائے جا رہی تھی۔ اس نے کہا، اماں، کیا گرمی میں سٹھا گئی ہو؟ کس کے لیے اتنے پکوان تیار ہو رہے ہیں؟ کیا آج ہمارے گھر میں جنات کی دعوت ہے؟ کیونکہ یہ کھانے تو ہم دونوں کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ اماں اس کی جانب غصے سے دیکھ کر بولی، کہ زبان بڑی چلتی ہے تیری، تھوڑا سا ہاتھ بھی چلا لیتی تو ماں کو اکیلے تو خود ہلکان نہ ہونا پڑتا۔ اس نے کہا، آپ نے مجھے کون سا بتایا تھا پہلے؟ بتائیں، اتنی دعوت کس کے لیے منائی جا رہی ہے؟ اماں بولی کہ آج ہمارے گھر میں بڑے خاص مہمان آ رہے ہیں، پہلے تو جا کر اپنی بگڑی ہوئی شکل سنوار کرا اور اچھے سے کپڑے پہن کرا، کیونکہ وہ شہر سے آئے ہیں۔ اپنا حلیہ ان کے مطابق بنا کر آ، اور جو تیرا سفید رنگ کا کرتا میں نے سلائی کیا تھا نا، وہی پہن لے۔ وہ ایک دم اماں کی کایا پلٹ پر حیران رہ گئی، کیونکہ وہ کرتا تو اماں نے اس کا عید کے لیے سلائی کیا تھا،
اور جب بھی اس کے قریب بھٹکنے کی کوشش کرتی تو اسے کھینچ کے پیچھے دھکیل لیتی اور کہتی کہ یہ عید پر ہی پہنے گی، ابھی پہن لیا تو پھر تو فرمائش کرے گی کہ اب عید پر نیا سوٹ لے کے دے، اور وہ پیچو تھاپ کھا کے رہ جاتی۔ مگر آج تو اماں کی جون کے اس گرمی میں جون ہی بدل گئے تھے۔ اتنی مہربانی کہ آخر وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا اماں کس شہر کے مہمان ہیں، کیونکہ ہمارے رشتہ دار تو شہر میں نہیں رہتے۔ اماں کہنے لگی ارے وہ جو تیری پھپھو صفیہ ہے نا، جو امریکہ میں رہتی ہیں، تو بچپن میں ملی تھی ان سے، وہ بڑا پیار کرتی تھی تجھ سے، تجھے اپنی گود میں اٹھا کر کھلاتی تھی۔ وہ مگر اس کی شادی امریکہ میں ہو گئی تھی اور وہ بڑے عرصے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ لوٹی ہے۔ اسلام آباد میں وہ سیٹل ہو چکے ہیں اور گاؤں میں بھی آج جا رہے ہیں، بلکہ آ چکے ہوں گے۔ تیری پھپھو کی آج کال آئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہم اپنے آبائی قبرستان سے ہو کر اور نیات وغیرہ دلوا کر پھر آپ کے گھر آئیں گے۔ اس نے کہا اچھا، تو وہ پھپھو جو آپ کے مطابق مجھ سے بڑا ہی پیار کرتی تھیں اور میں نے تو آج تک ان کی شکل تک نہ دیکھی تھی، وہ لوگ امریکہ سے کیوں آئے بھلا؟ اتنا اچھا ملک چھوڑ کر کون پاکستان آتا ہے؟ اماں نے جیسے افسوس سے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ نہ جانے تجھ میں کب عقل آئے گی۔ ارے یہ ان کا اپنا ملک ہے، پردیس میں بھی وہ اپنے شوہر کی مجبوری کے پیچھے رہی تھی، ورنہ وہ تو کب سے پاکستان آنا چاہ رہی تھی، مگر اب کریم بھائی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنا بزنس پاکستان میں پھیلائیں گے۔ بھائی بڑے امیر لوگ ہیں، وہ ہمارے غریب گھرانے کو آج زینت بخش رہے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ کوئی کسر نہ چھوڑوں اور ان کے لیے اچھے اچھے پکوان تیار کروں۔ اگر تو بھی ساتھ مدد کر دیتی تو 2-4 ڈشیں اور بن جاتی، پر تو صدا کی پھوڑ ہے، اس لیے مجھے ہی ہلکان ہونا پڑا۔ اس نے اپنی اماں کو افسوس سے دیکھا اور کہا کہ اتنی بھی پھوڑ نہیں ہوں میں، بس روٹی بنانا ہی نہیں آتی نا، ابھی مجھے باقی تو سب کچھ منٹوں میں بنا لیتی ہوں۔ چلیے ہٹیے یہاں سے، میں سب کچھ بناتی ہوں۔ اماں نے کہا چل چل اب تو تیار ہو، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، وہ بس آنے ہی والے ہوں گے۔ اماں ایک دم سے اجرت میں اسے کچن سے دھکے مار کے نکالنے لگی اور وہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے اس کرتے کو پہننے کا بڑا شوق تھا جو اماں نے بڑے پیار اور لگن سے اس کے لیے بنایا تھا۔ سفید کرتے پر سرخ رنگ کے بوٹے بنائے گئے تھے، اماں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے اور اسے ہاتھ کی کڑھائی والے سوٹ بہت پسند تھے۔ اسے پھپھو سے ملنے سے زیادہ اس کرتے کو پہننے کی لگن تھی، کیونکہ پھپھو کو تو اس نے آج تک دیکھا نہ تھا۔ بچپن کی بات اب کہاں یاد رہتی ہے اسے، بس تھوڑی تھوڑی شبی تھی ذہن میں کہ ان کا ایک شرارتی بچہ بھی تھا جو اکثر ہی اس کی گڑیوں کے حلیے بگاڑ دیتا تھا اور اس کے ساتھ بڑی پرخاش ہوتی تھی۔ پھر خدا خدا کر کے اس کے سر سے وہ بلا ٹل گئی تھی، مگر اس کے ہوش تو تب اڑے تھے جب وہی بلا ایک توانا مرد کی صورت میں اس کے سامنے آن کھڑا ہوئی تھی، اور اسے ان سارے قصوں پر یقین آنے لگا تھا جو کہتے تھے کہ اس جھولے پر واقع ہی جن پریت ہوتے ہیں جو خوبصورت لڑکیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی اب وہ بلا پڑ گئی تھی اور یہ اس سے آسیب ایسا چمٹا تھا کہ شاید اب کسی پیر فقیر کی جھاڑ سے بھی اس کے اندر سے نکلنے والا نہ تھا۔ وہ کرتا پہن کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو ایک دم سے اپنے حسن سے شرمانے لگی، مگر پھر ذہن میں اپنا وہ دوپہر والا خاک آلود چہرہ یاد آ گیا اور ساتھ ہی وہ لمبا ترنگا سا مرد جس نے اپنے آئی فون میں اس کی سیلفی لے لی تھی۔ ایک دم سے اس کے چہرے پر ایک ناگواری کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ مجھے اب دیکھ لیتا تو اس کی وجاہت اور وقار میرے سامنے پھیکا پڑ جاتا، مگر وہ تھا کون؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کے جواب نے اس کے گھر کے دروازے پر دستک دی تھی۔ ایک دم سے اماں کی آواز بھی سنائی دینے لگی کہ آنچل ذرا باہر دروازے پر دیکھ کون آیا ہے، میں ذرا مصروف ہوں۔ وہ ایک دم سے باہر کی طرف بھاگی، اس کے لمبے بال کمر سے نیچے گر رہے تھے، ابھی اس نے ان کو پونی سے باندھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ دروازے پر کوئی اجرت میں کھڑا تھا، اس لیے زور زور سے طبلے کی طرح پیٹے جا رہا تھا۔ وہ ایک دم سے غصے سے چلائی اور کہا کہ کوئی تمیز اور تہذیب نام کی چیز ہے یا نہیں؟ اخلاقیات کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر دروازہ تیسری دستک پر بھی نہ کھلے تو انسانوں کی طرح واپس پلٹ جانا چاہیے۔ بڑبڑاہٹ شاید دروازے کے پیچھے کھڑے اس نفوس نے سن لی تھی، اس لیے پھٹ سے جواب آیا، کیا واپس امریکہ چلا جاؤں؟ اور ایک دم سے اس کے کانوں میں اماں کے الارم بجنے لگے کہ امریکہ والے مہمان ہمارے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ پھر اس نے اپنے ماتھے پر چپیٹ رسید کی، خفت حد سے سوا تھی۔ اس نے شرمندہ شرمندہ سا دروازہ کھولا اور دروازے کی جڑی میں سے باہر منہ نکالا تو وہی جنزادہ اپنی نیلی آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے کمر پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا، جیسے اس کے ساتھ 2 ہاتھ کرنے آیا ہو، اور وہ تو اس کی شکل دیکھ کر ایک دم سے بدھ کر پیچھے ہٹی۔ یہ میرے گھر تک بھی پہنچ گیا تھا، یا خدا اس نے مجھے کیسے ڈھونڈ لیا؟ کیا یہ واقعی جنزاد تو نہیں ہے؟ مگر ذہن میں اس کے امریکہ والے جملے نے اسے ایک نئی تشویش میں ڈال دیا۔ تو کیا یہ میری پھپھو کا بیٹا ہے؟
شہریار اس کا نام اسے سنا سنا سا ہوا تھا۔ ایک دم سے اس کے اندر بھڑکتی آگ شعلوں میں بدل گئی تھی۔ اس کے بچپن کا دشمن اس کے سامنے کھڑا تھا، اور جس نے پہلی ملاقات میں ہی اس سے ایک نئی دشمنی کی شروعات کر ڈالی تھی۔ وہ تیوری چڑھا کر کمر پر ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کی کتابوں میں کیا یہ نہیں لکھا کہ مہمانوں کو اتنی گرمی میں باہر کھڑا نہیں کرتے، بلکہ فوراً سے اندر آنے کے لیے راستہ دیتے ہیں؟ وہ جو اس کے راستے میں کسی دیوار کی طرح کھڑی تھی، ویسی کی ویسی کھڑی رہی۔ سوچا پہلے اپنا حساب تو ذرا چکاتا کر لوں اس سے، مگر اس کی سوچ اس لمبے ترنگے مرد کے پیچھے سے نمودار ہونے والی ایک سوبر سی عورت کے جسم سے اٹھنے والی مہک میں ہی دم توڑ گئی تھی، جو کہ مسکرا کر اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے ایک دم سے اسے گلے سے لگا لیا اور اس کا ماتھا چوم ڈالا۔ اسے ایک پرانی سی انسیت محسوس ہوئی کہ یہ لمس بہت زیادہ پہچانا تھا۔ وہ بھی ایک دم سے ان کے سینے سے لگ گئی اور ایسے ملی جیسے برسوں سے بچھڑے ہوئے دوست یار ملتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک دم سے خوشی کی آنسو بھر گئے۔ کہنے لگی کہ آنچل بیٹا، تم کتنی بڑی اور کتنی پیاری ہو گئی ہو، ماشاء اللہ۔ اور وہ ان کی تعریف پر ایک دم سے کھل اٹھی تھی۔ وہ دونوں بھی دروازے میں کھڑی ایک دوسرے کی بلائیں لے رہی تھیں کہ پیچھے سے وہ بلا ناگواری سے انہیں گھورنے لگی۔ کہنے لگا کہ سچ کہتے ہیں کہ دو عورتیں جب آپس میں مل جائیں تو کہیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتی کہ پیچھے کوئی گرمی میں کھڑا سڑ رہا ہے۔ اس نازک اندام موم کی گڈے کو کچھ زیادہ ہی گرمی لگتی تھی۔ پھپھو جان مسکرا کر ایک دم پیچھے پلٹی اور کہا کہ آؤ شہریار، آنچل سے ملو، دیکھو تو کتنی بڑی اور خوبصورت ہو گئی ہے۔ اس نے بھی راستہ چھوڑ دیا اور وہ اندر داخل ہونے لگی تو پیچھے سے اپنی ماں کو کہنے لگا کہ ان سے تو میں مل چکا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ کس قدر خوبصورت ہے، کیونکہ میں ان کا اصلی چہرہ دیکھ چکا ہوں اور اسے اپنے پاس محفوظ بھی کر چکا ہوں۔ اس نے محظوظ سے انداز میں پھپھو کو کہا۔ پھپھو کے تو سر پر سے گزر گیا، مگر یہ جملہ اس کے سر پر لگا اور تلوں میں بچھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اخلاقیات کے سارے سبق بھول کر اسے کھڑی کھڑی سنا دوں، مگر پھپھو کا خیال آتے ہی اس نے سوچ کو دفع دور کیا اور اسے کمال مہارت سے نظر انداز کر کے پھپھو کے ساتھ لگی کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ پھر اماں اور پھپھو کے درمیان ایک ایموشنل سا سین کریٹ ہو گیا، اور پھر اماں شہریار کے روبرو آ کر اس کی بلا کی بلائیں لینے لگی۔ وہ بڑے حق سے اپنی تعریف اور ساری محبت سمیٹ رہا تھا اور وہ ناگواری سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر ان کی پہلی ملاقات تھوڑی سی اچھی ہوتی تو شاید اسے بھی اس کے آنے کی خوشی محسوس ہوتی، مگر اس کے اندر تو انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ دل ابھی کے ابھی اس سے بدلہ لینے کو مچل رہا تھا، کیونکہ وہ کسی کو معاف نہیں کرتی تھی اور اپنی توہین کرنے والے کو تو وہ منہ نوچ لیتی تھی۔ اماں نے کہا، کھڑی کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ ارے کوئی چائے پانی لاؤ ان کے لیے۔ اس نے کہا، جی اماں آپ لوگ بیٹھیں، میں ابھی کے ابھی بہت اچھی سی چائے بنا کے لاتی ہوں۔ اماں نے کہا، ارے پگلی چائے تو کھانے کے بعد دیں گے، پہلے کوئی شربت وغیرہ بنا کر لاؤ۔ اس نے کہا، لاتی ہوں۔ اماں بھی نہ دوسروں کے سامنے بھی اس کی بے عزتی کرنے سے باز نہیں آتی تھی، اور اس باگر بلے کے سامنے تو کم سے کم باز ہی رہتی نا۔ مگر ماں کو مہمانوں کے سامنے اپنی اولاد کو خوار کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ کچن میں گئی اور شربت بنانے لگی۔ ذہن میں سوچ رہی تھی کہ آخر اس سے کیسے بدلا لوں اپنی بے عزتی کا۔ پھر ایک خیال آیا اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جب وہ شربت کے گلاس لے کر آئی تو ایک گلاس پھپھو کو تھما دیا اور ایک گلاس اٹھا کر شہریار کو اپنے ہاتھوں سے تھمایا۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ سے جائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا، جیسے اسے بہت مزہ آ رہا ہو، مگر مزہ تو اسے اب آنے والا تھا۔ جیسے اس نے سکنجین کا گلاس لبوں سے لگایا، ایک ناگواری کی لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی، کیونکہ اس نے اس کے گلاس میں پورے 3 چمچ بھر کے نمک ڈال دیا تھا۔ پھپھو تو بڑے مزے سے پی رہی تھی، مگر اس کے حق سے پہلا گھونٹ ہی نیچے نہیں اتر رہا تھا، مگر وہ کمال شرافت سے گھونٹ گھونٹ پیتا رہا اور اماں سے مسکرا مسکرا کر باتیں کرتا رہا۔ حالانکہ اس کے اندر تو شاید لاوے پھٹ رہے تھے، جن کا دھواں کانوں سے نکل رہا تھا۔ اسے بہت مزہ آ رہا تھا اپنا بدلہ یوں چکا کر۔ حالانکہ وہ اس کا کزن تھا اور اتنے عرصے بعد اس کے گھر آیا تھا، مگر ان کی پہلی ملاقات کچھ ایسی تھی کہ وہ اپنے رشتہ داری کو سائڈ پر رکھ کر اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہتی تھی۔ وہ بار بار اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا، جیسے اس سے اس کا بدلہ لینے کے انداز نے مزہ دیا ہو۔ وہ حیران تھی کہ اتنا نمکین شربت اس نے اپنے گلے سے اتارا کیسے، آخر کیونکہ اس نے نازک مزاج گڈے سے اسے اس قدر اعلیٰ ظرفی کی امید نہ تھی، اور اسی بات نے اسے مزید شے دی تھی کہ وہ اب ماں کی بجائے خود اسے ہر چیز سرو کرتی تھی۔ اس کے کھانے کو تھوڑا اسپیشل بنا کر اس کے آگے پیش کرتی تھی کہ اس کے اندر مرچ مسالوں کی کثرت سے لاوے اس کے معدے کے اندر پھٹ رہے تھے اور دھواں اس کے کانوں اور آنکھوں سے برآمد ہوتا تھا۔ اماں اس کی حالت دیکھ کر دہل گئی تھی، کیونکہ وہ اتنا اچھا کھانا بناتی تھیں کہ پھپھو کی تعریف پر تعریف کیے جاتی،
مگر ان کا بیٹا بس ہوں ہاں میں ہی سر ہلاتا، جیسے اس کے صبر کا امتحان لیا جا رہا، اور وہ اس امتحان میں بڑی مشکل سے پاس ہو رہا۔ پھپھو اماں سے کہتی ہیں کہ شہریار کو انگریزوں کے پھیکے کھانے کی عادت ہے، اس لیے تھوڑی سی مرچیں بھی اسے بہت لگتی ہیں، مگر رفتہ رفتہ عادی ہو جائے گا۔ اب اسے یہیں پاکستان میں ہی رہنا ہے، اور وہ بیچارہ اپنی امامہ کو کیا بتاتا کہ ان کھانوں میں مرچی کچھ زیادہ ہی ہے، تیز ہے، کہ اس کی طبیعت پر گراں گزر رہی ہے۔ اسے یہاں آ کر مزہ آیا یا نہیں، مگر اسے زج کر کے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اسے یہاں رہتے ہوئے تیسرا دن تھا، اور ان 3 دنوں میں بیچارہ گل سڑ گیا تھا اس کے مرچی مسالے والے کھانے کھا کر۔ پھپھو باقاعدہ تشویش سے اس سے پوچھ رہی تھی، کیا بات ہے شہریار، اگر تمہیں کھانے زیادہ مرچی والے لگ رہے ہیں تو ہم چائنیز وغیرہ آرڈر کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا، پھپھو کیا بات کرتی ہیں، میں تو خود اتنا اچھا چائنیز گھر پر بنا لیتی ہوں۔ اور پھپھو کے اس لال نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا، جیسے مزید سہنا مشکل ہو گیا ہو، اور اسے اس کی اس معصوم سی شکل پر بڑا پیار آ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا اس کی بلائیں لے کہ صدقے تمہارے، کتنا صابر بچہ ہے۔ خیر سے وہ رات کو چائے سرو کرنے کے بعد خود چھت پر اپنے کمرے میں آ گئی تھی، کیونکہ نیچے والے کمرے پر تو اس شہری کے بچے نے قبضہ جما لیا تھا۔ وہ چھت کی ریلنگ پر کوہنی ٹکائے چائے پی رہی تھی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ مسلسل جاری تھی۔ جو بھی تھا، اسے یہ سب کر کے بہت مزہ آ رہا تھا۔ جب ایک عورت مرد کو زج کرتی ہے اور وہ مرد اس کی ہر غصاگی کو برداشت بھی کر لیتا ہے، کسی کو کانوں کان خبر ہوئے بغیر، تو عورت کو بہت سکون ملتا ہے، اس کی انا کو تسکین ملتی ہے۔ وہ بھی اس سکون اور تسکین کو انجوائے کر رہی تھی کہ اچانک سیڑھیاں چڑھنے کی آواز سے چونک گئی۔ وہ چائے کا کپ اٹھائے اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا کپ ریلنگ پر پڑا تھا، اس نے بھی ساتھ اپنا کپ رکھ دیا اور اس کی طرح ہی کہنی ٹکا کر جھک کر سامنے دیکھنے لگا۔ اس نے مسکرا کر اسے کہا کہ کیسی لگی چائے آپ کو؟ کہنے لگا، بہت لاجواب ہے، سچ میں بڑا ذائقہ ہے تمہارے ہاتھوں میں، قدرت نے کوٹ کوٹ بھر رکھا ہے کہ اگلے بندے کے بخیے تک ادھیڑ کر رکھ دیتا ہے، مگر تم اپنے تیر آزماؤ، میں اپنا جگر آزماتا ہوں، کیونکہ یہاں آ کر میں واقعی اپنا جگر آزما رہا ہوں۔ میرا جگر میرے دل سے 1000 شکوے کرتا ہے کہ تمہارے چکروں میں جسم کی صحت متاثر ہو رہی ہے، مگر دل تو اپنی منمانی کرتا ہے نا، اسے تمہاری یہ بے ضرر سی شرارتیں مزہ دینے لگی ہیں۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہا تھا، اس کی آنکھوں میں جیسے خمار سا اتر آیا تھا۔ اس کے دل کو ایک دم سے کچھ ہونے لگا، ایک عجیب سی دستک تھی جو دی جا رہی تھی، ایک پراسرار سا اعلان تھا جو کیا جا رہا تھا، ایک آسیب سا تھا جو دل میں پنجے گاڑ چکا تھا، اور یہ آسیب ایسا تھا جس سے پیچھا چھڑانا بڑے بڑوں کی بس میں نہیں ہوتا، کیونکہ عشق کا روگ کاری ہوتا ہے اور زندگی پہ بھاری ہوتا ہے۔ وہ اس کے کانوں میں عشق کا سر پھونک چکا تھا، کہہ رہا تھا کہ جب میں رات کو سوتا تھا نا، تو 2 سیاہ آنکھیں ہر رات خواب میں میرا تعاقب کرتی رہتی تھی۔ ان کی کھوج میں ایسا نکلا ہوں کہ پاکستان تک آ گیا ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ 2 سیاہ آنکھیں مجھے آسیب زدہ سے جھولے پر ملیں گی، جو ہمیشہ کے لیے میرے دل میں پیوست ہو کے رہ جائیں گی، اور ان سے آنکھوں کی خوبصورتی کے آگے تو میں تمہاری ساری گستاخیاں نظر انداز کر سکتا ہوں۔ اتنا جگرا تو ہے مجھ میں، اس لیے تم اپنے تیر آزماؤ، میں اپنا جگر آزماتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ نیچے چلا گیا اور وہ وہیں کھڑی رہ گئی، مگر اس کا دل ایک دھڑکن چھوڑ چکا تھا، کیونکہ آسیب زدہ محبت نے اس کے تاروں کے ساتھ عجیب چھیڑخانی کر ڈالی تھی۔ صبح وہ نیچے آئی تو وہ مریض عشق اب معدے کا مریض لگ رہا تھا، اس لیے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے بار بار واش روم کے چکر لگا رہا تھا۔ اماں اور پھپھو شدید تشویش میں مبتلا تھی، اور پہلی بار اسے بھی احساس ہوا کہ کیا ضرورت تھی انتقام میں اس قدر اندھا ہونے کی کہ گھر کے سارے مرچ مسالے ہی ختم کر دیے، اور شاید اس کا بھی خاتمہ قریب تھا، کیونکہ وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، بخار سے تڑپ رہا تھا، اس کے جسم کے سارے پرزے ہل جل گئے تھے۔ اماں نے اس کے سر پر پٹیاں رکھی اور اسے کہا کہ جا دیسی مرغے کی یخنی بنا کر لا شہری کے لیے، اور شہریار یہ بات سن کر کہنے لگا، نہیں نہیں آنٹی، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ اتنا تکلف مت کریں۔ اور وہ ایک دم سے ہنسنے لگی۔ اماں نے اسے گھوڑی ڈالی کہ یوں مریض کے سامنے کون ہنستا ہے بھلا، مگر وہ کچن میں چلی گئی اور یخنی بنانے لگی۔ جب وہ بنا کر اس کے سامنے لے کر آئی تو اس کی آنکھوں میں شرارت سی تھی، وہ اسے دیکھ کر پیچو تاب کھانے لگا اور تڑپنے لگا۔ اس نے اماں سے کہا، اماں آپ کو پھپھو بلا رہی ہیں، شاید انہیں کوئی کام ہے آپ سے، میں اپنے لاڈلے کزن کو اپنے ہاتھوں سے سوپ لاتی ہوں۔ اماں اسے اس کے حوالے کر کے چلی گئیں اور وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک چمچ باؤل کے اندر بھرا اور اس کے منہ کے قریب لے گئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں باغور دیکھ رہا تھا، نکاہٹ ایسی تھی کہ حد سے سوا تھی،
اس نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، اتنی جلدی ہار گئے؟ ایک عورت سے، میری سیاہ آنکھوں میں غور سے دیکھو تو تمہیں اپنے سارے دکھ اور تکلیف بھول جائیں گے، اور فٹافٹ یہ یخنی ختم کرو، اس نے تحکم سے کہا، اور وہ اچھے بچوں کی طرح مان گیا۔ اس نے اسے پہلا چمچ پلایا تو وہ ایک دم سے حیران شکل بنا کر اس کی جانب دیکھنے لگا اور اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ کہا کہ میرا دل بہت بڑا ہے، میں لوگوں کو معاف کرنے میں دیر نہیں لگاتی، اس لیے میں نے سوچا کہ تم میرے دور پڑے کے کزن ہو جو اتنے سالوں بعد ہمارے گھر تشریف لائے ہو، کیوں نہ ہم دشمنی کو ختم کر دیں، تم اپنے موبائل سے میری سیلفی ڈیلیٹ کر دو اور میں اپنے دل سے تمہاری دشمنی ڈیلیٹ کر دوں گی۔ وہ اس طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور اپنا موبائل جیب سے نکالا، اسے تھما دیا، کہنے لگا کہ یہ لو پکڑو اور خود ہی ڈیلیٹ کر دو، کیونکہ وہ تصویر تو میرے دل میں بس چکی ہے، وہاں سے تم اسے کبھی نہیں اڑا سکو گی۔ اس نے اس کا موبائل پکڑا اور گھما گھما کر دیکھنے لگی، کیونکہ اس نے آج تک آئی فون استعمال کرنے کا تجربہ نہیں کیا تھا۔ اب اسے کیا پتا کہ یہ کھلتا کدھر سے ہے؟ وہ رہی گاؤں کی سادہ لو دیہاتی لڑکی۔ اس نے آہستہ سے موبائل اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا اور وہ تصویر نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے ڈیلیٹ کر دی۔ اسے ایک دم سے اس پر بڑا پیار آیا تھا، اتنا اچھا بچہ تھا، فوراً مان گیا۔ اگر یہ آتے ساتھ ہی کر دیتے تو ہمارے گھر کے مسالے تو ختم نہ ہوتے۔ اتنا خرچہ کر دیا تم نے ہمارا۔ وہ ایک دم سے کھلکھلا کر ہنسا، کہنے لگا کہ سچ میں جب تم سے بات کرتا ہوں تو میری ساری بیماری دور ہونے لگتی ہے۔ امریکہ میں تم جیسے نمونے دستیاب نہیں تھے، زندگی بڑی پھیکی سی گزار رہا تھا میں۔ اگر میں نے ہمدرد بننے کا ارادہ ملتوی کر دیا تو تمہاری بیماری واپس بھی آ سکتی ہے، اس لیے جلدی سے یہ یخنی پی لو، شاید جس سے ہی تمہارے معدے کے سوراخ بھر جائیں۔ اور شہری نے اچھے بچوں کی طرح ساری یخنی پی لی، کہنے لگا کہ اگر تمہارے اندر کی انتقامی روح سو جائے تو اتنا بڑا ٹیسٹ نہیں ہے تمہارے ہاتھ کیا زندگی بھر گزارا کیا جا سکتا ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا میرے گھر پر زندگی بھر قبضہ جمانے کا پلان ہے؟ جانا نہیں کیا تم نے ادھر سے؟ اس نے سارے اخلاقیات بھلا کر اسے جانے کے بارے میں پوچھا تو وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا آج تو میں جا رہا ہوں ماما کے ساتھ، مگر ایک ہفتے بعد دوبارہ آئیں گے ماما اور بابا، اور شاید اب تمہیں بھی اس گھر سے کوچ کرنے کا سوچنا ہوگا۔ وہ جھٹ سے اٹھی اور یخنی کا باؤل اس کے ہاتھ سے چھین لیا، کہا کہ میں تو یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، تم چلتے بنو ادھر سے، اٹھو جلدی کرو۔ اتنے میں اماں کمرے میں آ گئی، کہنے لگی آنچل کیا بدتمیزی ہے، یوں بیمار کے ساتھ پیش آتے ہیں کیا؟ تم جاؤ ادھر سے، تم نے تو جو خدمت کرنا تھی کر چکی ہو۔ اور وہ اسے گھورتے ہوئے وہاں سے نکل گئی، کیونکہ اس کے اندر جو نرم گوشہ پیدا ہوا وہ اپنی موت آ مر چکا تھا۔ دل میں عجیب سا وہم آن بسا تھا، اور وہ شرارتی سی لڑکی شہریار کے دل میں بس چکی تھی۔ دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ اسے اپنے سنگ ابھی رخصت کر کے جائے، مگر کچھ دنیا کے تقاضے تھے جو اسے نبھانے تھے۔ وہ لبوں پر شریر سی مسکراہٹ سجائے اسے سوچنے لگا، جو بہت جلد اس کی دسترس میں آنے والی تھی۔ اور پھر انچل کے وہم کی تصدیق بھی ہو گئی تھی، کیونکہ پپو نے جاتے جاتے اسے سینے سے لگایا اور کہا کہ تم میری بیٹی جیسی ہو، اور میں نے ختیجہ سے بات کر لی ہے کہ اب تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹی بناؤں گی، اور میں اسی وجہ سے امریکہ سے واپس بھی آئی ہوں، صرف تمہارے لیے۔ بہت جلد تمہیں لے جاؤں گی اپنی بیٹی بنا کر۔ اور وہ ان کی بات سن کر ایک دم سے چپ ہو گئی تھی۔ اگلے ہفتے پپو اور ان کے شوہر ان کے گھر آئے اور اسے ڈائمنڈ رنگ پہنا کر چلتے بنے۔ وہ اماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے کہا کہ اماں میں آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتی، میں یہاں ہی رہنا چاہتی ہوں۔ ماما نے کہا کہ تم بالکل پاگل ہو، ارے بیٹیاں تو پرائی ہوتی ہیں، اور تمہاری پھپھو اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، انہوں نے شروع سے ہی تمہیں اپنی بیٹی بنا کر رکھا تھا، اور مجھے تو خوشی ہے کہ وہ اپنے اتنے پڑھے لکھے اور خوبصورت بیٹے کے لیے تمہارا ہاتھ مانگ رہی ہیں۔ اسے اماں کی بات سے شدید ناگواری ہوئی۔ میں نے کہا تو کیا میں کسی سے کم ہوں؟ ایک دم سے اس کے بات پر ہنسنے لگے، کہا کہ تم بھی تو کم نہیں ہو، چاند سورج کی جوڑی ہے ماشاءاللہ سے، میں نے تمہارے لیے ہمیشہ شہریار کو ہی سوچا تھا، اور آج صفیہ نے اس بات کی تصدیق کر کے میرا دل موہ لیا ہے۔ بہت اچھا لڑکا ہے شہریار، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنی زیادہ بے چین کیوں ہو رہی ہے۔ اس کے انتقام لینے کے چکروں میں اس کی زندگی کا حصہ بننے جا رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی بےقلی تھی، اور وہ اس جذبے کو کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کے گھر اس کی بیوی کی حیثیت سے رخصت ہو کر گئی۔ ان کا گھر اسلام آباد میں تھا، اور وہ یہیں پر سیٹل ہو چکا تھا۔ ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں سی ای او کی جاب کرتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ خوش ہو یا اداس ہو۔ وہ اپنے اس جذبے کو کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی، کیونکہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی اتنی جلدی شادی ہو جائے گی، اور وہ بھی شہریار سے۔ وہ واقعی اس کی زندگی میں کسی آزیب زدہ سائی کی طرح آیا تھا، اور اس کا پورا وجود اس کی لپیٹ میں آ چکا تھا، اور شاید اس کا دل بھی۔ جب وہ دلہن بنی اس کے گھر کی دہلیز پر رکی تو پپو اس کی بلائیں لینے لگی۔
اس کے واری صدقے ہونے لگی۔ وہ ان کی محبت پا کر بہت خوش تھی۔ شہریار کے لبوں سے مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اس کے کانوں میں کوئی شرارت کھول دیتا تھا، اسے ہنسانے کی کوشش کرتا تھا، مگر وہ کمال مشرقی لڑکیوں کی طرح خاموش تھی اور کوئی بھی بدتمیزی کرنے سے پرہیز کر رہی تھی۔ مگر جب اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا پارا 7ویں آسمان کو پہنچ چکا تھا۔ خوبصورت سی مسحری اور ہر طرف رنگوں اور خوشبوؤں کے سیلاب کے درمیان ایک شدید ناگواری کی لہر تھی جو اس کے وجود میں سرایت کر گئی تھی، کیونکہ بیڈ کے عین سامنے بڑے سے فریم میں اس کی وہی تصویر لٹکی ہوئی تھی جو اس نے اپنے موبائل میں اسے پہلی دفعہ دیکھ کر قید کر لی تھی اور اس کے ہی کہنے پر اس کے سامنے ڈیلیٹ کر دی تھی۔ وہ کتنا بڑا ڈرامے باز تھا! اس تصویر سے ہی تو ان کی دشمنی کا آغاز ہوا تھا اور اس نے وہی تصویر ایک سامنے لگا رکھی تھی جو کمرے کی خوبصورتی میں ایک بدنما دھبے کی طرح تھی۔ اس کے تو تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی، کیونکہ وہ تو اس کے ساتھ اس کی بیوی کی حیثیت سے بہت مہذب انداز میں پیش آنے کے بارے میں سوچ چکی تھی اور اس پر مکمل ریہرسل بھی کر چکی تھی، مگر شاید اسے عزت راست نہیں آئی تھی، نہ ہی وہ اس کی محبت اور پیار کا حقدار تھا۔ اس کے ماتھے پر تیوری دیکھ کر وہ اس کی جانب دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہا کہ مجھے تمہاری شکل سے عشق ہوا تھا، پہلی نظر کا عشق، اور میں اپنے پہلی نظر کے عشق کو ہمیشہ کے لیے اپنی نظروں کے سامنے محفوظ کرنا چاہتا تھا۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ روز میں بستر سے اٹھ کر اس تصویر کو دیکھوں گا تو میرا دن اچھا گزرے گا۔ اس نے پیچھے سے اس کے گرد بازو حائل کر لیا اور اسے خود کے قریب کر لیا۔ میں ایک دم سے اسے خود سے ہٹا کے پیچھے کو دھکا دیا۔ اس نے کہا کہ شاید تمہیں شرافت اور عزت کی زبان راست نہیں آتی۔ آپ دیکھنا میں تمہاری کیسی خبر لیتی ہوں۔ پہلے تو میں پپو کو بتاتی ہوں کہ آپ کے تہذیب دار اور تمیزدار بیٹے نے شادی کا تحفہ کس صورت میں دیا ہے، پھر میں خود تمہاری خبر لوں گی۔ وہ ایک دم سے کمرے سے نکلنے لگی تو وہ سامنے آ گیا اور دروازہ لاک کر دیا، کہنے لگا کہ میں یہ جنگ امی کے بغیر بھی جیت سکتا ہوں اور مجھے تمہارا یہی روپ زیادہ پسند ہے۔ جب جب میں تمہیں اس جنگلی روپ میں دیکھتا ہوں تو میرے اندر مزید ہلچل مچ جاتی ہے اور میری روح سرشار ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان تھوڑی تھوڑی بدتمیزی بھی ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس نے کہا فوراً سے پہلے فریم کو نیچے اتارو ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گی۔ اس نے کہا اچھا بابا اتارتا ہوں، میں بس تمہارا وہ پہلے والا ری ایکشن دیکھنا چاہ رہا تھا۔ اس نے اچھے بچوں کی طرح اس کا کہنا مان لیا اور فریم اتار کر اس سے الٹا رکھ دیا۔ کہنے لگا اب تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ اس نے کہا کہ میں اس تصویر کو آگ میں جھونک دوں گی۔ وہ اس کے انتہائی قریب آتے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا کہ کتنی تصویریں تم آگ میں جھونکوں گی، کیونکہ میں نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے موبائل میں اور اپنے دل میں محفوظ کر لیا ہے، اور جب بھی میں تمہارا یہ جنگلی روپ دیکھنا چاہوں گا تو یہ تصویر تمہارے سامنے کر دوں گا۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی اور اس نے اسے زور سے پیچھے دھکا دیا۔ ان کی شادی کی پہلی رات کسی کشتی سے کم نہیں ہونے والی تھی۔